ولایت کا منصب، ریاضت کی مسند اور عبادت کا اعلیٰ مقام صرف اسی کو ملتا ہے جس کو خدا کی رضا اور خوشنودی حاصل ہوتی ہے۔ در بخشش ہر وقت کھلا رہتا ہے، جو چاہے آئے اور اپنے لیے سامان آخرت حاصل کر لے۔ انکسار اور عاجزی انسان کو اوج کمال تک اور تکبر و سرکشی تحت الشرع میں دھکیل دیتی ہے۔ بھوکے کے پاس شیطان نہیں آتا اور پیٹ بھر کر کھانا تمام آفتوں کی جڑ ہے۔ جب تک نفس مردہ نہ ہو دل زندہ نہیں ہو سکتا۔ تصوف سیکھنے سکھانے سے نہیں بلکہ انعام ربانی سے حاصل ہوتا ہے۔ جب حقیقت پرستی کا ذوق دل میں پیدا ہو جاتا ہے تو ہر چیز میں حقیقت کی تلاش ہوتی ہے اور وہی چیز محبوب ہوتی ہے جو حقیقی ہو۔ سالک کی راہ سلوک میں 7 وادیاں ہوتی ہیں۔ اول، پہلی وادی طلب و جستجو ہے۔ دوم، دوسری منزل عشق ہے۔ سوم، معرفت۔ چہارم، استغفار۔ پنجم، توحید کی وادی۔ ششم، بے خودی اور اپنی ہستی سے بیگانگی۔ ہفتم، مقام فنا۔ وہ بات مت کرو جس پر تم خود عمل پیرا نہیں ہوتے۔ بلند مرتبہ وہ پاتا ہے جو اپنے آپ کو ناجائز خواہش یا گناہ سے بچائے رکھے۔ دنیا میں عزیز ترین اور بہترین شے اخلاص سے عمل ہے۔ حقیقی پیاس اس کی ہوتی ہے جسے معرفت حاصل ہوتی ہے۔ عبودیت کی غایت و انتہا یہ ہے کہ تو ہر امر میں اس کا بندہ ہو جائے۔ بندے کو بندے ہی کی طرح رہنا سزوار ہے۔ جو بندہ غور و فکر کے بعد خدا سبحانہ و تعالیٰ کو پہچان لیتا ہے وہ عبادت بھی بہت زیادہ کرتا ہے۔ قول سے مخلوق کو اور فعل سے نفس کو نصیحت کرتا رہتا ہوں۔ دنیا میں برائی کو بھلائی کے ساتھ کبھی مخلوط نہ ہونے دو۔ عورت کی کم عقلی اور مکاری سے ڈرو ورنہ سخت ترین آزمائش میں مبتلا ہو جاؤ گے۔